نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كان له سعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے قربانی کے چند ایک فضائل اور اس کی مشروعیت کی چند ایک حکمتیں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ لفظ قربانی جو ہے، قربانی اردو زبان میں جس عمل کے لیے قربانی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ در حقیقت عربی کے لفظ قربان سے ماخوذ ہے جو سلطان کے وزن پر ہے، اور شرعی اصطلاح میں قربان ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، خواہ وہ کوئی ذبیحہ ہو یا صدقہ ہو، خیرات ہو۔ البتہ عرف عام میں جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اسے عموماً جانور، قربانی کا جانور، ذبیحہ جسے کہا جاتا ہے، وہی اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر بھی دو مقام کے اوپر لفظ قربان کا استعمال ذبیحے کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان، یہاں پر بھی لفظ قربان کا اللہ پاک نے استعمال فرمایا ہے۔ حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے کے آئے کہ جس کو آگ کیا کر لے، کھا لے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تو دیکھیں قرآن کریم کے اندر یہ دو مقام کے اوپر لفظ قربان جو ہے یہ ذبیحے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور قربانی یہ اسلامی عبادات میں سے ایک عظیم الشان عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، اور جس کی مشروعیت اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور اسی طرح اجماع امت، یہ تینوں چیزوں سے قربانی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا کہ پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور آپ ونحر، آپ قربانی کریں۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں عید الاضحیٰ کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز اور لفظ جو فصلی، صل جو لفظ یہاں پر استعمال فرمایا صلی، اس سے عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے، اور آخر میں فرمایا کہ ونحر، نحر سے مراد یہ قربانی، اس سے یہ مراد ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح حضرت عطا خراسانی، حضرت امام مجاہد اور حضرت اکرمہ، حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ اور اس کے علاوہ اور دیگر کئی علماء مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ونحر سے مراد جو ہے یہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مبارک قول اور آپ کے مبارک فعل، یہ دونوں سے ہی ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال آپ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں آپ نے قیام فرمایا، اور یضحی کل سنہ، ہر سال اللہ کے نبی علیہ السلام قربانی فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا مبارک عمل ہے، آپ کے عمل سے بھی قربانی کرنا یہ بات ثابت ہے۔ دوسرا آپ علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے، آپ کا مبارک قول ہے۔ سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ابن ماجہ کی روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہو اور وہ وسعت کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل بھی آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر ارشاد بھی آ گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ آگے اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے سے لے کر اب تک قربانی کی مشروعیت پر پوری امت کا جو ہے یہ اجماع رہا ہے، اس کے اوپر اتفاق رہا، اور کسی نے بھی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی نکیر نہیں فرمائی، بلکہ تمام لوگوں کا اس کے اوپر اتفاق رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر جو اس کو جو بغیر کسی نکیر کے اس کی جو ہے یہ قربانی والا عمل جو ہے یہ عمل میں آتا رہا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت مل گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی اور فعلی حدیث سے بھی اور اجماع امت سے بھی اس بات کا ثبوت ہمیں مل گیا کہ قربانی جو ہے یہ اس کی مشروعیت ہے۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دائمی عمل اور مسلمانوں کی یہ اجتماعی عبادت ہے، اس لیے مذہب اسلام میں اس کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام النحر میں قربانی کرنے کے عمل کو سب سے بہترین، سب سے عمدہ ترین عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قرار دیا ہے، اور وسعت کے باوجود نہ کرنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں سخت وعید بھی ارشاد فرمائی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی کا کوئی عمل جو قربانی کے دن کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اور اللہ پاک کو نہیں ہے۔ بلا شبہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانور کو قربان کرنے والے کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس قربانی والے عمل کو کیا جائے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور کے جسم کے اوپر جتنے بھی بال ہیں، ہر بال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر زید بن ارقم کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ جو قربانی کے جانور کے اوپر جو اون ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال یعنی ہر اون کے ہر ریشے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نیکی ملے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، جب آپ قربانی کریں تو قربانی کرتے وقت آپ جانور کے قریب رہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خصوصیت ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے ایک ایک خون کے قطرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان کیا یہ خصوصیت اہل بیت کے لیے ہے یا عام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اہل بیت کے لیے بھی ہے اور ہر ایک مسلمان کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی خصوصیت ہے، یہی عمل، یہی اجر اور یہی ثواب ہے۔ یہ چند ایک روایات قربانی کے فضائل کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی آئندہ نشست کے اندر اس کی مشروعیت کیوں ہوئی اور قربانی کے اوپر ہونے والے اعتراضات جو ہیں اس کے حوالے سے چند گزارشات کی جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔